اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید آج اس پروگرام معیشت اور سیاست میں۔ یہ ہم پروگرام لاہور سے بھی کرتے ہیں اور یہ اسلام آباد ہمارے جو پروگراموں کا سلسلہ ہے یہاں سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے جو سیاسی اور معاشی معاملات ہیں اس پہ مختلف لوگوں کی رائے لی جائے۔ اس میں وکلاء، ججز، بیوروکریٹ، ریٹائرڈ بیوروکریٹ خاص طور پہ، اور جو لوگ بھی اس ملک کی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں اور جو ملک کے معاملات میں جن کی رائے کی کوئی اہمیت ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی رائے آپ تک پہنچائی جائے، اس سے معاشرے میں کوئی بہتر توازن اور بہتر ملک کی بہتری کے لیے، قوانین کی بہتری کے لیے کوئی مشورے دیے جا سکیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی میں جناب چودھری نذیر احمد صاحب، جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی ہیں اور اب ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں، کافی عرصے سے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کا شعبہ ٹیکسیشن سے ہے کیونکہ یہ انکم ٹیکس سروس میں انہوں نے کافی عرصہ گزارا اور انکم ٹیکس سروس میں جوڈیشل ممبر اپیلیٹ ٹربیونل انڈین ریونیو ریٹائر ہوئے، اور ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جو ہمارے پروگرام میں پہلے بھی ایک بار آ چکے ہیں، جناب محمد افضل نور صاحب۔ یہ بھی پریکٹسنگ لائر ہیں، ان کا بھی ٹیکس کے شعبے سے زیادہ تعلق ہے کیونکہ یہ ٹیکس کے کیسز بھی کرتے ہیں، باقی کیسز بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں حضرات سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا مشورے دیتے ہیں اور کیا ملک کی بہتری کے لیے کیا ان کی سوچ ہو سکتی ہے۔ تو میں جناب چوہی صاحب سے، چوہی صاحب بہت مہربانی، آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت ہمیں دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں، ان 2 سالوں میں جو ہم ان سے توقعات رکھتے تھے وہ کس حد تک توقعات پوری ہوئی ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کا رول ہمارے ہاں، کیونکہ زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ رہی، مارشل لاز رہے، اور مارشل لا والوں نے کبھی اس کو مارشل لا سسٹم کو لیگل سسٹم خود ہی لیجیٹیمائز نہیں کیا کہ یہ کوئی لیگل سسٹم ہے، اور انہوں نے بھی جمہوریت کو ہی دعویٰ یہی کر کے آئے، وہ چاہے ایوب خان تھے، انہوں نے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا، یا اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے اتنا لمبا ٹائم لیا، اس کے باوجود وہ پہلے دن سے یہ کہتے رہے کہ ہم ملک میں جمہوریت ہی ایک نظام ہے جو ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے۔ اسی طرح سے پرویز مشرف آئے تو وہ بھی باقی اپنی جگہ تھی، لیکن انہوں نے بھی ڈیموکریٹک سسٹم سے کبھی بھی اس کی مخالفت، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سسٹم اچھا نہیں ہے۔ آج کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہمارے یہاں جو پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہے جس میں وزیر اعظم ہیڈ کرتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ، پھر پیپلز پارٹی اور جو دوسری سیاسی پارٹیاں رہیں، ان کو سامنے رکھ کے ان کے رول کو، کہ کیا یہ سسٹم ہمارے یہاں صحیح ہے، اور موجودہ گورنمنٹ کو آپ کیا پرپوز کرنا چاہیں گے کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اچھا، یہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ ایک پاپولر ایک نعرہ لے کے آئی، نیا پاکستان، اور نئے پاکستان میں بھی سب سے ٹاپ پہ ایریڈیکیشن آف کرپشن، یہ بہت پاپولر ہوا نعرہ، اور لوگوں نے ووٹ بھی اسی ایجنڈے کے تحت دیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بحالی کا بھی ان کا بہت بڑا پروگرام تھا، اور معیشت کی بحالی جب تک یہ بیسک ہے ہر لحاظ میں، کہ وہ اگر پاکستان کو چینج کرنا ہے، اس میں ریڈیکل چینجز لانی سسٹم میں، یا لوگوں کے، عام لوگوں کے حالات بہتر کرنے ہیں، جو ہر گورنمنٹ کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ ہو اور لوگوں کی حالات بدلیں، مہنگائی کم ہو، لوگوں کو آسانیاں دی جائیں، آسانیاں پیدا ہو جائیں، وہ ایجنڈا بھی ان کا ٹاپ پہ تھا۔ لیکن جب یہ آئے، یہ جو گورنمنٹ آئی 2018 میں، اس وقت عالمی سطح پہ کچھ ایسے واقعات شروع ہو گئے تھے جس میں پاکستان کی اکانومی بھی انڈر پریشر آئی۔ نمبر 1 تو یہ تھا کہ چائنا اور امریکہ کا ایک ٹریڈ وار سمجھیں وہ شروع ہو گئی تھی۔ دوسرا ایک بریکسٹ کا معاملہ تھا جس میں یورپ کے حالات ان کا تعلق وہاں تھا، اس کے اثرات ہمارے۔ ہاں،
پھر اس میں تیسرا ایک بہت بڑا جو ہمارے انڈو پاکستان کو جو جس چیز نے معیشت کو افیکٹ کیا وہ انڈیا کے کشمیر میں جبر و استبداد کی پالیسی تھی، یہ بھی ضرور اور حوالہ اس میں جو پالیسی انہوں نے کشمیریوں کے لیے اپنائی، اور اس کے بعد پھر ہمارا ٹریڈ جو ہو رہا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ رک گیا، تو اس سے بھی معیشت پہ کافی گہرا اثر ہوا۔ پھر جو ہم سنتے آئے ہیں یا جو ایک ایکسپیرینس ہے کہ ہمارا جو روپیہ تھا وہ اوور ویلیوڈ تھا ویزاوی ڈالر، تو اس نے سارے مل کے پاکستان کی معیشت پہ بڑا ہی ایک پریشر ڈال دیا، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس گورنمنٹ نے بہت ایفرٹ کی، کوشش کی کہ یہ اس سے نکلا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اکانومیز شرنک ہوئیں، ہماری اکانومی جو پہلے انڈر پریشر تھی وہ مزید کووڈ-19 کی وجہ سے اور پریشر میں آ گئی، جس سے ہمارے فسکل ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے، جتنی فسکل سپیس ہمیں چاہیے تھی لوگوں کو سہولت دینے کا، لوگوں کو فیسلٹیز پاس آن کرنے کا، وہ گورنمنٹ نہیں کر سکی۔ اب یہ کہنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اکنامک ٹیم جو ہے گورنمنٹ کی وہ اس میں کمپیٹنسی نہیں، ایسا میں نہیں سمجھتا۔ ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو اور لوگوں میں اس کا نام ہو۔ میں نہیں یہ سمجھتا کہ گورنمنٹ کی لیول پہ کوئی ایسی ایفرٹ ہے کہ وہ جان بوجھ کے اکانومی کے ساتھ پلے کرے یا اکانومی پیچھے جائے، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اب یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز کے آرڈر تھے وہ بھی نہیں، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، امپورٹ نہیں ہو رہی، کیپٹل گڈس نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے کم ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر اس کے اوپر بڑا پریشر آیا، جو امپلائمنٹس ہیں وہ جنریٹ نہیں ہو سکی، لوگوں کو جو ینگسٹرز ہیں ان کو جو جاب تلاش کر رہے ہیں ان کو بڑی پریشانی۔ یہ انٹرنیشنل فینامنا بھی ہے پوری دنیا میں، فینامنا، اور پلس ہمارے اپنے بھی ان بلٹ جو اکانومی میں جو پریشرز تھے انہوں نے بڑا رول پلے کیا۔ اب ہم جب تک فسکل سپیس گورنمنٹ کے پاس نہ ہو تو وہ کیسے لوگوں کو سہولت دے سکتی ہے؟ جتنی دینی چاہتی ہے ایفرٹ انہوں نے کی، لیکن ایک طرف سے اگر پاؤں کے اوپر چادر ڈالتے سر ننگا ہو جاتا ہے، سر پہ ڈالتے ہیں تو یہ ہماری اس وقت پوزیشن ہے۔ نہیں، اس پہ ذرا تھوڑا سا میں جو یہ چاہوں، جیسے پچھلی گورنمنٹس نے بڑے بڑے پروجیکٹ، میٹروز اور موٹر ویز اور یہ پروجیکٹ دیے، وہ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ اس سے ہم لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے اور ہماری اکانومی بھی، کیونکہ ایک چیز بنانے میں بہت سارے جو ہمارے ادارے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، امپلائمنٹ بھی ملتی ہے اور باقی کاروبار بھی چلتا ہے۔ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ اس گورنمنٹ نے یہ نہیں کر سکی، بلکہ وہ سٹاف ہو گئے جو چل رہے تھے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ گورنمنٹ نے ریئلائز کیا، تھوڑا لیٹ ریئلائز کیا ہے، کنسٹرکشن کے اوپر انہوں نے پہلے تو ہماری کچھ لیگل ڈیسیژنز ایسے آ گئے کہ جی بگ جو پروجیکٹ تھے کراچی یا بڑے میگا سٹیز میں اس کے اوپر پابندی لگی اور اس وہ پیچھے چلا گیا۔ پلس 2015 میں کچھ ایسے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے لیے کوئی FATF کی وجہ سے یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی نا اور ہاؤسنگ انڈسٹری، اس کے اوپر بڑے قدغن لگ گئے، جس وجہ سے وہ اس طرح سے اوپر نہیں آ سکی اور سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی کنسٹرکشن انڈسٹری۔ اب اس گورنمنٹ نے یہ ریئلائز کیا اور بہت زیادہ یعنی انپریسیڈنٹڈ قسم کی سہولت دی ہے لوگوں کو جو اس فیلڈ میں ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہیں، اس کو بہت فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، یہ میں کہتا ہوں۔ اور دوسرا لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی یہ کافی حد تک حال کرنے، اب مجھے نہیں اندازہ، مجھے نہیں ابھی فگر یاد کہ کتنے لوگ سامنے آئے، ابھی 31 دسمبر تک یہ چلے گی پالیسی، اور جب جو لوگ رجسٹر ہو گئے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اس اسٹیٹسٹکس جی ہم اس سلسلے میں ذرا تھوڑا سا افضل نور صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ افضل نور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو بجٹ اس اگلے سال کا ہے، اس بجٹ کے حوالے سے جو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے گورنمنٹ نے جو ٹارگیٹ دیے ہیں وہ پورے ہو سکیں گے، اور ویدر یہ جو
کووڈ کی وجہ سے پرابلم ہوا، دیگر چیزوں کی وجہ سے جو انٹرنیشنل سیناری کا جو چوہے صاحب نے ابھی بیان ذکر کیا، جن انٹرنیشنل کمپلشنز کا، اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ ٹارگیٹ اچیو کیا جا سکتے ہیں؟ اور اس میں یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کی جو فیسلٹیز گورنمنٹ نے اب کنسٹرکشن سیکٹر کو دی ہیں، اس کے کس حد تک بینیفٹ اوور آل ملک کی اکانومی پہ حاصل کیا جا سکتا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹی صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کا بزنس سیکٹر ہے اس کا کانفیڈنس کیا ہے۔ اگر آپ 2 سال کا تجزیہ کریں تو آپ کو بہت سی چیزوں میں انکنسسٹنسی نظر آتی ہے۔ مطلب آپ نے ایک پالیسی دی، اس کے ساتھ ٹیکنیکل اتنے ایشوز آ جاتے ہیں، جیسا ابھی نذیر صاحب نے بات کی، جی کنسٹرکشن پیکیج سے لوگوں کو بہت ہوپ تھی اور گورنمنٹ نے بھی اس کا بڑا کریڈٹ لیا کہ جی اس سے 40 انڈسٹریز جو ہیں وہ موبلائز ہو جائیں گی، اتنا امپلائمنٹ بڑھ جائے گا، لیکن ریالٹی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ جو آپ کا بزنس سیکٹر ہے، جو انویسٹر ہے، وہ ٹیکنیکلٹیز پہ، مثال تو ابھی کسی نے اپنے آپ کو ایز اے بلڈر یا آپ کو ایز اے ڈیولپر رجسٹر کروانا ہے، تو اس کا ایک کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے جس کو ہر آدمی میٹ نہیں کر سکتا۔ مثال طور پہ آپ نے پہلے رجسٹریشن کروانی ہے، آپ نے اپنے ہر پروجیکٹ کے لیے ایک علیحدہ بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اس میں جتنی آپ کی پرپوز انویسٹمنٹ ہے وہ آپ نے اس میں ڈپازٹ کروانی ہے۔ تو کوئی بھی بزنس مین اپنا پیسہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا ہوگا بجٹ سے پہلے کہ یہ اعتماد کے علاوہ اس کے لیے جو ان کو ایک بہت آسان اور سادہ پروسیجر دینا تھا، جس میں جو بزنس مین ہے وہ کبھی بھی اپنی انویسٹمنٹ کہیں بلاک نہیں کرتا۔ مثلا جب اس نے ایک پروجیکٹ اے شروع کیا ہے، اگر وہ 5 کروڑ کا ہے، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پہلے 5 کروڑ جمع کروائے اور پھر وہ 5 کروڑ صرف اس پروجیکٹ کے لیے صرف استعمال کرے، کسی اور کے لیے استعمال نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح بہت سی اس میں جو لیگل لکونے ہیں، مثال طور پہ جب پہلے منسٹری لائے تھے، یہ ایسا ڈکلیریشن منسٹری آئی تھی 2019 میں، تو اس میں انہوں نے تمام لاء سے اس کو پروٹیکشن دے دی تھی۔ مطلب اس میں تمام لاز میں جو اس پہ ڈکلیئر کرے گا وہ کہیں ایز اے ایویڈنس استعمال نہیں کیا جا سکتا، کسی اور لا اس پر اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، ایون کہ اس لا میں جو آپ کو ود ہولڈنگ سے ایگزمپشنز ملی ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں۔ مطلب اس میں اتنی کمپلیکیشن ہے کہ ہم جیسے لائر جو پریکٹسنگ لائرز ہیں وہ آ کے بہت سی چیزوں میں سٹک ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے یہ والی چیزیں میٹ کی تو یہ والی رہ جائیں گی۔ تو اس حوالے سے اس کے الٹیمیٹ بینیفٹ تو ہونے تھے اگر اس کو پروسیس چلتا رہتا، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ کنسٹرکشن والوں کو، انڈسٹری کو ایک ایسا درجہ دے دیا گیا ہے کہ اس سے ان میں مزید امپرومنٹ ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کمپلیکیشنز کی وجہ سے اس لیول پہ لانا مشکل ہوگا؟ وہ تب لوگ جب لوگ آئیں گے، انہیں کانفیڈنس آئے گا، وہ سیکٹر میں اس کو اویل کریں گے تو پھر آگے جا سکیں گے۔ لیکن اب تک جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ یہ اب تک جو ہے وہ ان پبلک کامیاب نہیں ہے، لوگوں کا اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ اور کوئی مطلب پنڈی اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ضرور ہیں، لیکن جب وہ اس کے ایس او پیز دیکھتے ہیں تو وہ ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں۔ اب جس طرح ایک ڈیٹ ہے 31 دسمبر کی اس کی ڈیٹ ہے، تو اب یہ اتنا ایک بانڈڈ قسم کا ٹائم لائن ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کا گرے سٹرکچر یہاں تک ہو جانا چاہیے، 2022 تک آپ نے اپنے پروجیکٹ میٹ کرنے ہیں۔ تو اب آپ اس وقت اگر آپ دیکھیں کورونا کے حوالے سے بھی اکانومی ہماری بہت ڈاؤن ہے، وہ اکنامک ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں ہے پوری دنیا میں، تو اوور آل ایک جو بزنس سیکٹر ہے اس کا یہ کانفیڈنس اس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کو فل اسٹرینتھ میں اویل کر سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اب تک اس کے کوئی ریزلٹس آؤٹ پٹ نہیں آئی ابھی تک۔ اب یہ میں اپنے دوست کی رائے سے بالکل متفق ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کی جو سکیمز آتی ہیں اوپن اینڈیڈ نہیں آ سکتی، لا کی کوئی باؤنڈریز ہونی چاہیے، اور جب تک کوئی پابندیاں نہ ہوں تو اتنا نہیں ریلیکسیشن ہو سکتی کہ جو چاہے۔ اب ہیومن جو نیچر وہ یہ ہے
कि उसके ऊपर कोई भी पाबंदी ना हो। ख़ास तौर पे हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर वो चाहता है कि जो हम करते हैं वो करते रहने दें, हमारे ऊपर तो कोई लॉ आना ही नहीं चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता। जो भी गवर्नमेंट, अब देखें FATF ने हमारे ऊपर बहुत टाइट किया हुआ है। इंटरनेशनल लॉ की पाबंदी हम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उधर से हमें वो नेशनल लेवल पे बहुत सारी हमें परेशानियाँ होंगी। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, अब इसमें उन्होंने देखें, गवर्नमेंट ने, अभी मैं एक इंटरनेट खोल रहा था तो उसमें सामने आ गया कि अगर कोई आपको कोई रिजर्वेशन है ये कंस्ट्रक्शन पॉलिसी गवर्नमेंट, उसमें हमें आप सजेशन दे, कोई क्वेश्चन है तो हम बताएं। यानी गवर्नमेंट इतनी ओपन है कि कोई भी अगर कोई उनकी मुश्किलात किस्म की हैं तो वो सामने आए, हम ताकि उसको फैसिलिटेट करें। क्वेश्चन आंसर का एक उन्होंने कोई एक फोरम बनाया है कि जो क्वेश्चन करते हैं लोग, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसको फ़ौरन उसको दूर किया जाए, उनकी परेशानियाँ जायज़ तो ये चलता रहेगा ये प्रोसेस। लेकिन ये कहना कि ओपन एंडेड हम जिस तरह चाहें वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है कि 31 दिसंबर अगर वो कट ऑफ डेट ना रखें तो क्या अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते। चाहेंगे कि हमें जब नींद से उठें हमें 1 फाइन मॉर्निंग पता चले कि हम फ्री हैं, जो चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। पाबंदियाँ यहाँ से फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। अभी ज़रा थोड़ी वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वेलकम नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सियासत और मईशत में खुश आमदीद। मैं दोबारा जाता हूँ जनाब चौधरी साहब से बात हो रही थी, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कितनी अहमियत हो सकती है हमारे इकॉनमी में, के क्या मकाम, जैसे अब इन्होंने ज़्यादा अहमियत देनी शुरू की है। वैसे तो हमेशा से रही है ये कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम, तो हमेशा हर दौर में, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जब अयूब खान के दौर में हुई और उसके बाद जुनेजा साहब ने भी आगे के कंस्ट्रक्शन के, और फिर वो बनाए और वो खड़े रहे, वो आगे अलाट ही नहीं हो सके और खड़े खड़े तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो कहीं जैसे ये मौजूदा गवर्नमेंट ने भी अपने मंशूर में ये कहा था कि हम इतने मकान बनाएंगे, तो क्या ये मकान ज़रूरत के मुताबिक बनाना चाहिए, डिमांड पे बनाना चाहिए, या एक वर्किंग के लिहाज से कि ये मुल्क की इकॉनमी चलती रहे और चलो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ये ज़्यादा बेहतर तौर पे इसमें मामिन हो सकता है? इस पर सब स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है तो इसका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रोल है वो तो बड़ा वाज़ेह है। जिस तरह हमारा एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो बेसिक उसकी अहमियत है, तो वो नहीं, इस तरह दूसरी हमारी मुल्क की मीशत में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भी वही वजह। जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, मेरा ख्याल अनप्रेसिडेंटेड है, किसी और सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। कोई तो डॉर्मेंट है, कोई लोगों ने लेके रखे हुए प्लाट लेके रख दिए, कंस्ट्रक्शन मकान लेके रख दिए, अपॉर्चुनिटी जब आएगी उसको वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसका बूस्ट इसमें लाने के लिए जो गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुई है अभी जो रिसेंटली, ये बिल्कुल बर वक्त है। और जो इनका एजेंडा था गवर्नमेंट का 50 लाख घर, उसमें ये पहला कदम है। अब जितनी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड करती जाएगी गवर्नमेंट, उतना इनका हो सकता है ये 3 साल में अगर पूरे टारगेट अचीव नहीं करते तो मैक्सिमम लेवल तक अगर मैक्सिमम भी कर ले, ये कुछ पहुंच मकानों की हद जाए। तक की। और ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका जो रोल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का किसी और इंडस्ट्री का नहीं है। दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें कैपिटल गुड्स का जो उसके ऊपर भी इंपोर्ट पे पाबंदी लगी हुई, या जो फ्री लोग नहीं इंपोर्ट करते उससे उनकी एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन वो नहीं हो रही। अगर वो उस सेक्टर को भी ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे तो वो भी बहुत बड़ा रोल, यानी सेकंड नंबर उसका आता है। पहले पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दूसरा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये दो हैं सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फिर उसकी कंजप्शन क्या उतरे उसी लेवल पे जैसे कंस्ट्रक्शन का है, मैंने पहले भी बात की है, क्या कंस्ट्रक्शन का ये जो इस तरह से अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक लेवल पे आके फिर जमूद नहीं आ जाता। जैसे इंडिया में मैंने सुना है कि वहाँ बम्बे में कई
فلیٹ بنے اور وہ لینے والا کوئی نہیں ہے اور اس کو لو پرائز پہ چلے گئے بہت زیادہ. تو یہ بھی امپیکٹ ہمارے یہاں تو ابھی ضرورت ہے. ایسی کوئی اس وقت تک ایسی یعنی ماحول نہیں ہوا اور ایسی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے جو ہمارے یورپین کنٹریز میں وہاں لون دے کے کرتے ہیں, وہاں ان کو بھی کئی پرابلم ہوتے ہیں, کہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, کہیں کم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو بھی تو بیلنس رکھنا پڑے گا نا. جی آپ افضل صاحب. دیکھیے ایک تو جو نذیر صاحب نے کہا کہ جہاں لیگل فریم ورک کی بات ہے, لیگل باؤنڈریز کی بات ہے, دیکھیے جو بزنس مین ہے نا وہ فیسلٹیز چاہتا ہے. اس کو آئی ایم ایف کیا کہتا ہے, ہمارے لا ایکسپرٹس کیا اوپینین دے رہے ہیں, آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہیں, ان آپ پریکٹیکلی جب اس کو دیکھتے ہیں نا چیزوں کو, تو کوئی بھی بزنس مین اپنے اوپر کوئی باؤنڈریز برداشت نہیں کر سکتا. وہ چاہتا ہے کہ میرا پیسہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں نے بزنس کیسے کرنا ہے, میں نے اپنے پروجیکٹس کو کیسے لے کر جانا ہے, تو لہٰذا ایک فری ہینڈ دیا جائے. سیکنڈلی اس پہ جو فری ہینڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تو ہوتا ہے کہ وہ کس نے بزنس کرنا ہے, لیکن اس کے بعد جو اسٹیٹ رسپانسبلٹیز ہیں جو وہ تو دینا ہے نا. لیکن اس کو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ان کو اگر ظاہر بات ہے, ایک تو اس کو اگر باؤنڈری کرنی بھی تھی تو اس پہ یہ خاص طور یہ جو ہے نا کہ آپ ایک اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس پہ پیسے رکھیں اور پھر وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کہیں اور استعمال نہیں کر سکتے. تو میں چونکہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ کافی چیمبرز میں اسلام آباد چیمبرز کا ایکٹیو ممبر بھی ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس مین جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا. اور اگر آپ اس کے فیکٹس دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اس پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں ایز اے ڈیولپر ایز اے بلڈر, تو یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو انڈسٹری جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے علاوہ بھی کوئی پیکیج لے کر آنا چاہیے تاکہ باقی سیکٹر جو ہے وہ بھی گروم کرے. کیونکہ اس وقت دیکھیں اکنامک کرائسس جو ہے تمام سیکٹرز پر اس وقت, جو آپ کا باقی مینوفیکچررز ہیں, آپ کا جو امپورٹر ہے, مطلب اوور آل ان کو ایک ایسا پیکیج لانا چاہیے تھا. یہ صرف اور صرف ایک کنسٹرکشن پیکیج دے کر, اور یہ صرف یہ سمجھنا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ WHO کی ریسٹرکشنز ہیں, کچھ اور ریسٹرکشنز ہیں, اس پہ سے نکل کے تو آپ نے ایک پروگرام دینا تھا. جی میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک اوور آل اکنامک پیکیج جو آتا اوور آل بزنس سیکٹر کے لیے آتا, تاکہ صرف ایک سیکٹر کو فوکس کرنے کے بجائے, دیکھیں پہلے کیا کیا ہم نے اپنی جو پراپرٹی سیکٹر تھا اس کو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ جو بندہ اس پہ بلیک منی لانا چاہے یا جو اس ٹائم اس پہ بیریئرز نہیں تھے, لیکن پھر ہم نے اس کو اتنا ہم نے ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوشش کی کہ وہ سیکٹر ہی بالکل بیٹھ گیا. تو لہٰذا یہ جو ہے نا پیکس اینڈ ویلیز والی جو پالیسی ہے, اس سے جو انویسٹر ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ جو ان کی اکنامک پالیسی ہے اس کو پولیٹیکل سنیریو سے باہر رکھنا چاہیے. مطلب یہ جیسا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جیسا کوئی ادارہ ہو جو کہ صرف اس کو وہ چلائے. اور اس کو چیمبرز ہیں نا جی, فیڈریشن چیمبر آف انڈسٹری ہے اور چیمبرز بھی ہیں ہر لیول پہ. جی لیکن جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز آتی ہے نا, وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ابھی بھی. جی کوئی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس پہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, کم سے کم 5 سال 10 سال کی پالیسی ہو کہ ہم اس پالیسی کے تحت چلیں گے. دوسری پالیسی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ پالیسی میں دیکھیں کتنا بڑا اسٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 13.5% سے 7% کر دیا. اب اس سے زیادہ فیسیلٹی کیا ہوگی کہ اتنا اور بڑا اوپنلی یہ جو ہے نا انوائٹ کر رہے ہیں بینکرز جو ہیں کہ آئیں ہم سے لیں پیسے اور آپ اسٹارٹ کریں. یہ کتنا بڑا سرپلس ہے کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بڑا بوسٹ ہے. یعنی یہ ایک ہر انڈسٹری کے لیے جو بھی لینا چاہے, ہر انڈسٹری, لیکن چونکہ پاپولر اس وقت سلوگن کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہے. اس کے بعد دوسرے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو وہ سب کے ساتھ ان سب سے زیادہ ان کی شکایت تھی کہ ہمیں کیپٹل اویلیبل نہیں ہے. ہم بینکوں کے پاس جائیں تو ایفیکٹو ریٹ 13.5% نہیں, وہ 17.5 یا 18% بنتا. اور اس سیناریو میں کون بزنس مین ہے جو انویسٹ کرے گا جب اس کا وہ یونٹ وائبل ہی نہیں ہے, پروفیٹیبل ہی نہیں ہے. تو کیا, تو اس کو گورنمنٹ نے بڑی بر وقت اس کے اوپر پہلے وہ تھوڑا سا آئی ایم ایف کی کنڈیشنٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے اتنا انٹرسٹ کم کر دینا, یہ بھی تو بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہیے اس کو. لیکن دیکھیں نا پیٹرول 25% بڑھا, 25 روپیز پر لیٹر بڑھ گیا. مطلب آپ اوور آل دیکھیں نا کہ ایک آدمی کا جو کاسٹ آف بزنس ہے وہ کیسے افیکٹ ہو رہی ہے.
ایک طرف آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اوور دا نائٹ آپ 25 روپیز پر لیٹر بڑھا دیتے ہیں تو آپ حالانکہ انٹرنیشنل ریٹ کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے. بہت، تو اب آپ ایک آدمی جو آپ اپنے پروجیکٹ کاسٹنگ کرے گا کسی بھی حوالے سے، جو فیزیبلٹی بنائے گا، وہ تو ایک دم اس میں پیکس اینڈ ویلیز آئیں گی. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اکنامک پالیسی ہے جس میں اس کی کاسٹ آف بزنس شامل ہے، اس کی رننگ کاسٹ شامل ہے، اس میں ایک یونیفارمٹی آئے تاکہ ایک کانفیڈنس آئے. ایک عام آدمی کا بھی تو یہ ہے نا، بجٹ اس کا کیوں آؤٹ ہو گیا کہ ایک آدمی جو کہ اپنا 50,000 روپے پہ اپنا گھر کا بجٹ بنا بیٹھا تھا، وہ ایک دم جب اگلے دن صبح جب جاتا ہے پیٹرول ڈلوانے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو، پھر اس سے ہر چیز کی کاسٹ انکریز ہو جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو جو بھی پالیسی ہے، انٹرسٹ ریٹ کی بات کرنے کی بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا انسینٹیو ہے، لیکن اوور آل جو پیکیج ہے اس میں اسٹیبلٹی کا جو عنصر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی چودھری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ہماری پارٹیز ہیں ان میں کوئی ریسرچ ونگز ہوتے ہیں. پہلے ہوتے تھے نظریاتی ونگ تھے، مسلم لیگ کے نظریاتی ونگ بہت بنائے جاتے تھے ہر لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، مرکزی لیول پہ، پروونشل لیول پہ، ہر جگہ ہوتے تھے. پیپلز پارٹی کے بھی اس طرح کے تھنک ٹینک ہوتے تھے. اب وہ ان کے بھی وہ سسٹم ختم ہو گئے اور موجودہ جو وہ سیٹ اپ، یہ تو آئے ہی بغیر اس کے لگتا ہے ایسے انہوں نے کوئی شو نہیں کر سکے کہ ہماری کوئی، صرف نعرے تھے کہ کرپشن ختم کرنے کا صرف نعرہ لگایا گیا اور وہ اس شدت سے لگایا گیا کہ وہ شدت کی وجہ سے اس پہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی، اور وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہونے کی وجہ سے 2 سال کے دوران بجائے اس کے کہ اس کو بوسٹ ملتا اور اس کو اپریسیشن ملتی، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف، کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی تھی. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریسرچ ونگ نہیں رکھنے چاہیے کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے راؤنڈ دا کلاک اس کے اوپر مختلف اداروں سے، اسٹیک ہولڈر سے سجیشن لی جاتی رہیں اور وہ ریکارڈ پہ بھی آتی رہیں اور لوگوں کو بھی پتہ چلتا رہے کہ کیا کرنا ہے. اچھا، مجھے ان ڈیپتھ تو نہیں پتہ کہ ان کے پولیٹیکل سٹرکچر کیا ہے ہر پارٹی کا، لیکن مجھے ایسا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے تھنک ٹینکس ہیں لیکن اس لیول کے نہیں ہیں جس لیول کے ایک عام آدمی کو فیسلٹی دینے کے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کوئی لیکن میں آپ کو ایک اور چیز، چونکہ میں این ڈی سی گریجویٹ بھی ہوں، تو ہر سال یعنی ہر کورس جو وہاں پہ ہوتا ہے این ڈی یونیورسٹی میں، وہ ایک بہت بڑا تھنک ٹینک پاکستان کے پاس ہے. اس میں اکانومی کے اوپر بھی وہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ رائے دیتے ہیں، سیکورٹی بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. تو اکنامک پالیسی پہ جو وہ پیپر جنریٹ کرتے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی والے، تو وہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کو جو گورنمنٹ ہے اس کو سیریسلی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے نہیں کرتی، اس کا مجھے کوئی علم نہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہر لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ، اور وہ پھر اس کا ریکارڈ آتا رہے تو لوگوں کو ایک مینٹل گرومنگ بھی ہوتی رہے گی اس پولیٹیکل سیٹ اپ میں. جو ہے نا، وہ نیشنل این ڈی یو جو ہے وہ ایک نیشنل لیول کا بہت پریسٹیجس ادارہ ہے، ان کی کسی پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں. وہ جو سمجھتے ہیں وہ اکنامک کنڈیشن یا جو بھی پریزنٹ سیناریو ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے وہ ڈیوائز پالیسی ڈائریکشن دیتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی دوسری بات کیے بغیر اس کی پالیسیز کو یا اس کی ڈائریکشنز کو اپنانے میں کوئی حرج ہونا چاہیے. ان کی ریسرچ سے بینیفٹ لینا، اور لیتے ہیں، وہ تو لیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی تھنک ٹینکس ہیں، پرائیویٹ لیول پہ تھنک ٹینکس ہیں جو نیشنل انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، لیکن سارے جو لوگ ہیں وہ ملک کی معیشت کے لیے سارے کنسرن ہیں. اور ہر کوئی وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ پالیسیز دیتا ہے، تو سب کو ملا کے جتنی بھی تھنک ٹینکس ہیں ان کی سب پالیسی کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے جو بھی پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر اپنا ایک کمیٹی بٹھا کے جو اس میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں چیزیں وہ اس کو فوری کرنا چاہیے. اور وہ کسی پارٹی کا ایجنڈا وہ تھنک ٹینک نہیں، وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. میں اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کو پروجیکشن زیادہ ملے گی اس پروگرام کو، لوگوں کی بھی ساتھ ساتھ گروموں ہوگی، اور اس کا بینیفٹ ڈائریکٹ وہاں سے اس ریسرچ کی وجہ سے اٹھایا جا سکے گا. یہ تو نیشنل پالیسی بنانے میں ہے نا. لوگوں کو، جیسے افضل نور صاحب نے بات کی تھی کہ لوگوں کو بھی تو کوئی گورنمنٹ ہی دینا ہوتا ہے نا، راستہ دکھانا ہوتا ہے. تو وہ گورنمنٹ لے لے یا پولیٹیکل پارٹی اس کو گروم کر رہی ہو. جیسے اب
جیسے ہمارے ہاں ایک جو فارمنگ ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں ٹنل فارمنگ. اب ٹنل فارمنگ پہ جنہوں نے شروع میں کیا اور وہ بڑی بینیفیشل تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اتنا سرپلس اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ پلاننگ کے بغیر تھا نا. اسی طرح سے ہمارے کچھ علاقے جو پنجاب کے تھے یا سندھ کے یہ جو کاٹن گروئنگ ایریاز تھے، اب وہاں بالکل ختم ہو گیا. دوائیوں پہ سپرے اتنا زیادہ کیا گیا کہ وہ ختم ہو گیا. تو اسی طرح سے گنے کی پیداوار ہے، جوار، باجرہ، ایگریکلچرسٹ کا اسی طرح سے انڈسٹریز کے حوالے سے ہے، اسی طرح سے ایجوکیشن کے حوالے سے، اسی طرح سے ہر فیلڈ میں کوئی اگر پولیٹیکل پارٹیز کے ونگ ہوں تو وہ لوگوں کو زیادہ این ڈی یو یا اس طرح گورنمنٹ کے بھی کچھ ادارے جو ریسرچ کرتے ہیں، پلاننگ کمیشن آف پاکستان ہے، وہ اپنی جگہ پہ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. لیکن لوگوں کو خاص طور پہ ان کو یعنی بتانے کے لیے کہ کیا ان کے پاس کیا آپشنز ہیں کرنے کے، اس سلسلے میں سر ایک بار پھر بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بار پھر بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام سیاست اور معیشت میں خوش آمدید. میں سوئی صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ صاحب تھوڑا سا جو آپ بات کر رہے تھے میں اس کو آگے بڑھا کے دیکھیں. پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور میں جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ کوآپریٹو کے حوالے سے پھر انڈسٹریز کو ٹیک اوور کر کے اس کا کوئی نقصان ہوا یا بینیفٹ ہوا، بلکہ نقصان زیادہ ہوا. نظر یہی آتا ہے ظاہری طور پہ کہ انڈسٹری. تو اس سے آپ کیا ہمارے جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے زراعت کا وہ تقریباً 25% کے یہ رفلی لوگ ایکسپرٹ کہتے ہیں. تو اس میں تو فریگمنٹیشن آف لینڈ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ چھوٹے یونٹ وائبل ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی طریقے سے وہ وہاں پہ وہ ایگریکلچر کر سکیں. تو اس میں ایک کوآپریٹو فارمنگ کا کنسیپٹ بہت اچھا تھا. اس میں میں نے ایک دفعہ پارٹی نے اپنے دور میں دیا جی، انہوں نے بیسیکلی پیپلز پارٹی نے دیا تھا، لیکن وہ پھر پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں بھی اس پہ تھوڑا سا لوگوں نے اس کے اوپر بھی کہا کہ اس کو اس لیول پہ نہیں رہا. لیکن وہ پھر جیسے وہ پروپوزل تھی پہلے اس لیول پہ تو کبھی بھی نہیں رہا. میں اپنی حیثیت میں جو ٹیکس پالیسی میٹرز کو میں ڈیل کرتا اس میں میں نے بھی ایک چھوٹی سی سجیشن دی تھی کہ کوآپریٹو فارمنگ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. یہ تو کوئی گورنمنٹ لیول پہ یا انٹرنیشنل جو ایجنسیز آتے ہیں، وہ جو کمپنیز آتی ہیں، وہ ایک بنائے سوسائٹی یا لمیٹیڈ کمپنی، اور جتنے یونٹ ہولڈر ہیں، جتنی لینڈ کسی کی ہو وہ اس حد تک شیئر ہولڈر بنا دیے جائیں. فارمنگ وہ کرے ٹاپ پہ جو بھی ہے مینجمنٹ ہے، اور ان کو شیئر دیتے جائیں جتنی ان کی ویلیو ہے اس کے مطابق، جو چھوٹی اس کی ویلیو جس کی. تو میرا خیال ہے یہ کنسیپٹ اگر صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں تو ایگریکلچر سائڈ پر فیوچر جو ایگریکلچر ہے پاکستان تو کوآپریٹو فارمنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ فریگمنٹڈ یونٹ میں یہ وائبل نہیں ہے کہ 2 ایکڑ میں اتنی وہ کاشت کر سکے کہ وہ اسے کمرشل بیسس پہ وہ اس کی. ہمارے ابھی زمین تو بہت فارغ کی بہت پڑی ہے، بلوچستان کی اتنی زمین، اور اوپر چلے جائیں باولپور میں جو تھر پروجیکٹ، یہ تھر کی لینڈ ہے. تو مطلب بہت ساری لینڈ ہماری ابھی بھی ساری یوٹیلائز نہیں ہو رہی. ایریبل نہیں ہے نا، وہاں پہ پانی کا پرابلم ہے. لیکن اس میں جب تک بگ لیول پہ نیشنل لیول پہ انڈسٹریل سٹائل سے اس کو نہ چلایا جائے، ہاں اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. گورنمنٹ نہ کرے، گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی ہے اس کو، پرائیویٹ لوگ کریں، لیکن اس کو ایک باڈی کارپوریٹ بنا کے یا لمیٹڈ کمپنی بنا کے یونٹ ہولڈرز کو اس کی بینیفٹ اس کو ملتے رہے تاکہ ان کا جتنی لینڈ ان کی ہو اس حد تک شیئر دے کے ان کو بھی تسلی ہو کہ ہم وی آر شیئر ہولڈر. میرے کسی نئے زمین ہتھیائی نہیں ہے لیکن ہمارے ہی قبضے میں ہے، لیکن اس میں کوآپریٹو. دوسرا کوئی وہ ان کو ایڈوائز بھی کرتے رہے نا کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. ہاں یعنی گندم یا کاٹن پہلے تھی، اب تو کاٹن وہ اس لیول پہ نہیں رہی، یا گنا ہے اس کو کس لیول پہ ہونا چاہیے، جوار باجرہ کتنی کیپیسٹی کتنا، یا اسی طرح سے ویجیٹیبلز ہیں ان کو کیا لیول ہے. مطلب یہ چیزیں ریشو ہونا چاہیے نا تاکہ اس کا بینیفٹ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹھا سکیں. جی افضل صاحب آگے. اصل چیز جو ہے نا وہ عوام کے اندر گورنمنٹ پر کتنا کانفیڈنس ہے
دیکھیں آپ 2 سال کو انالائز کریں نا، آپ کو بڑے مختلف قسم کے کرائسس نظر آ رہے ہیں. مطلب کبھی آپ کو شوگر کرائسس نظر آتا ہے، کبھی ویٹ کرائسس نظر آتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب نیب کے متعلق ایک پوری کمپین چل پڑی ہے. تو ایک عام آدمی جو ہے نا، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ آف کانسٹیٹیوشن پہ بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے نا، وہ ایک عام آدمی بڑا کنفیوز ہے، وہ پریشان ہے کہ یار یہ تو یہی لوگ تھے نیب کو اس کا لا بنانے کے، آج وہ سارے لوگ جنہوں نے مل کے بنایا آج وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، اس کو آپ ختم کریں. تو ایک لے مین جو ہے نا، جب تک اس کا گورنمنٹ کی پالیسیز پر کانفیڈنس نہیں ہوگا، اور وہ کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ ایک تو کنٹینیوٹی ہوگی، دوسری ٹرانسپیرنسی ہوگی. وہ کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہے، Continuity. اور وہ اس کو ہوگا کہ یار میں اگر ایون کہ کوئی فارن انویسٹر آتا ہے یا لوکل انویسٹر آتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ یار میرے جو انویسٹ کر رہا ہوں، میرا یہ جو ساری جو ان کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی میں سیکیور ہوں. ہم تو نذیر صاحب ہم لوگ سارے پریکٹیکل لوگ ہیں، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کورٹ پہ پیش ہوتے ہیں. ایون کہ جو انہوں نے ایمنسٹیز دی ہیں اس کے متعلق کیسز اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم کورٹس میں فیس کر رہے ہیں. تو اب ایک آدمی جس نے اپنی منسٹری میں کروڑوں روپیہ شو کیا اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ، اور اسی گورنمنٹ نے کیا، اور اسی گورنمنٹ کے ٹینور پہ اس پر کیس بن جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کہاں اس کو کانفیڈنس کھڑا ہوگا. سر جو بات کر رہے ہیں میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جہاں ان کی اچھی باتیں ہیں وہاں پر ایک ان کے پاس اپنی ٹیم نہیں ہے. جب آپ باہر سے لوگ لیتے ہیں، اور وہی لوگ جو کہ پہلے گورنمنٹس پہ رہے ہوئے ہیں اور جن مختلف پہ آپ اتنی زبردست تنقید کرتے رہے ہیں، تو آج آپ وہی آپ کا فیس ہے، وہی فیس ہے آپ کا، اور وہی آپ کو آپ کی پالیسی کو پروجیکشن دے رہے ہیں. تو یہ جو ایک ان کے پاس اپنی ایک اکنامیکل ٹیم بھی نہیں ہے، اور جو باقی آپ کو پتہ ہے جو ان کے باقی جو مین ممبرز ہیں، جو مین اسٹیم لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں. تو ایک بہت بڑا کرٹیسزم جو اس گورنمنٹ پر ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہے. سیکنڈ، ان کی اپنی ٹیم نہیں ہے. تھرڈ، ایک بہت بڑا چارج جو یو ٹرن کا ہے، کہ آئے دن ہمیں لگتا ہے کہ جی اس گورنمنٹ نے یہ یو ٹرن لے لیا ہے. تو اس میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو اپنا جو پروجیکشن ان پبلک ہے وہ بہتر کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. جی چوہے صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میں میرا جو اپنا پرسپشن یہ ہے کہ جو ریفارم ایجنڈا تھا اس گورنمنٹ کا، وہ چاہتی کہ اس کے اوپر جلد از جلد لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس پہ عمل ہو، اور فوری لوگوں کو محسوس ہو. ان کا زیادہ یہ ہر وقت اس کی سوچ میں رہتے ہیں. جو آپ یو ٹرن، میں اس کو پازیٹیو میں سینس میں اس لیے لیتا ہوں کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کچھ چیزوں کو، کچھ آفیشیل ڈاکومنٹس پہ آپ کو دسترس نہیں ہوتی کہ آپ انٹرنیشنل کانٹیکٹس جو ہیں یا جو کچھ آپ کے اوپر ڈونر ایجنسیز کی کچھ کنڈیشنلٹیز اس کے متعلق پتہ نہیں ہوتا. ہم اپنے طور پہ اپوزیشن میں رہ کے کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے ایسا. جب گراؤنڈ ریئلٹیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ایسے ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. تو یہی اس گورنمنٹ کے ساتھ ہوا. اب جتنی کیبنٹ کی میٹنگز اس دور میں ہوئی ہیں، میرا خیال نہیں ہے، اور کیوں ہوئی ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکلے، کوئی یہ جو ہے یہ جو کولیکٹیو وزڈم ہے وہ پریویل کرے، اور کوئی وے آؤٹ نکلے، جلد سلوشن نکلے. اس چکر میں اس کو یو ٹرن میں نہیں کہوں گا، اس کو میں کہوں گا کہ جو ارجنسی ہے وہ بڑی ہائیسٹ لیول پہ ہے، کرنے کی خواہش ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے، کرنے کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اچھا ہو جائے، کسی طریقے. اب جس طریقے سے ایف بی آر میں چینجز لائی ہیں، میں سمجھتا تھا کہ جو دو چیئرمین پہلے جو ایک پرائیویٹ سیکٹر سے لائے تھے، مجھے بھی یہ تھا کہ اس گورنمنٹ کا سب سے زیادہ اچھا ڈیسیژن اس بندے کو لانا، کیونکہ وہ بندہ ہر طریقے سے اکانومی کی اکانومی کی شاہراہ، میں تو اس کو بڑے ہائیسٹ لیول پہ لیتا تھا کہ اس کا اتنی دسترس ہے اس کو اکنامک میٹرز میں کہ وہ کچھ نہ کوئی اس وے آؤٹ نکال لے گا، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ولٹ ہو گئے اور جلدی آپ کا خیر ایکسپوجر زیادہ ہے ایف بی آر کا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھو نا موجودہ جو ایف بی آر کے ان کو صرف 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا. اس سے پہلے جو تھی وہ بھی چارج تھا ان کے پاس نا، وہ بھی پرماننٹلی کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ آپ کم از کم جس کو بٹھانا ہے اس کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور ان کے پاس ہے، یقیناً ہے، لیکن ان کو پھر ایک ٹائم بھی
اس کو لمیٹڈ تو نہ کریں کہ آپ 3 مہینے کے بعد چلا بھی جانا. ہاں وہ تو کیسے وہ اب دیکھیں نا، benefit لیں گے؟ یہ اس کو جو ابھی نوٹیفکیشن ہوا 3 مہینے کے لیے، اب اس کے ذہن میں تو وہی ہے کہ 3 مہینے میں نے 3 مہینے بعد جانا ہے. میرا اینڈ آف ٹینیور کب ہو، وہ ذہن میں وہ لانگ ٹرم پالیسی بنا ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کہ اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں بہار میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لوگوں کا جو بھی پرسیپشن ہو، میں تو اندرونی بات بتا رہا ہوں، اتنے ایکسپرٹ آفیسر ہیں ہمارے کہ اگر ان کو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب پراپر جگہ پہ آپ پلیس کر دیں اور ان کو ٹارگٹ دے دیں تو وہ اچیو کرتے ہیں. پہلے بھی ہوتے آئے ہیں. ٹھیک ہے ہماری اکانومی پہ وہ انفارمل سیکٹر زیادہ انوالو ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر پابندیاں نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ اچھے ٹیکس پیئر بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہمارے اوپر آپ ٹیکس لگائیں، قانونی طور پہ لگائیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں ہم چوکے چھکے لگاتے ہیں وہ پھر وہ کوئی نہیں، جتنے کسی میں سکت نہیں ہے ٹیکس دینے کی وہ. اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سارے قانونی پہلو سامنے رکھ دیں نا ٹیکس پیئر کے کہ آپ کے کیس میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اگر آپ اس کو کنونس کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے ایگری کرے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا کہ 3 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے، یا جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کتنے دن ہوں، تو وہ پھر پالیسی میں کنٹینیوٹی، جیسے میرا دوست نے کہا کم از کم 3 سال کا پیریڈ فکس کر دیں، 5 سال کا کم از کم 3. اور اس کو کہیں بھی دیکھیں ہم نے آپ کے اوپر کانفیڈنس کیا ہے، آپ اچھی ٹیم بنائیں اور آپ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں. اور دوسری طرف اچھا اس پہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، میں آپ بتائیں آپ کا ایکسپیرینس، آپ بھی اتنے عرصے سے ٹیکس پریکٹس کر رہے ہیں، ادروائز بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسیز یعنی جو ٹیکس میں سروس کا بندہ آتا ہے وہ زیادہ بہتر آپ کہہ دیں یہ ادارے کے ہیڈ کی حیثیت سے، یا جو باہر سے آئے، جیسے اس سے پہلے وہ کون تھے شبر ظہیر صاحب آئے، یا اس سے پہلے کیا نام تھا یار وہ کافی عرصہ ہے عبداللہ یوسف صاحب باہر سے لیے گئے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ڈیلیور وہ بہتر کر سکے، یا یہ جو دونوں شخصیات کا آپ نے نام لیا جن کا ابھی اپنی فیلڈ میں بڑے میچور لوگ تھے، ان کو گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ تک مطلب لیٹیگیشن تک ان کو ہر سٹیج کا پتہ تھا. انہیں آپ کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے پوری انپٹ تھی. اب جس طرح یہ لاسٹ آپ نے بات کی ہے کہ جب شبر زیدی صاحب آئے ہیں تو ہم بہت زیادہ، جس طرح سر نے کہا، ہم بہت زیادہ ہوپ فل تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹل مجبوریاں ہیں ان کو بھی سمجھتا ہے. تو ایک پروفائل تھا ڈیفینیٹلی. تو لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ شاید ایف پی آر کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس پہ تبدیلی لانے کی بات ہوئی، اور پھر وہ ایک کمشنر کانفرنس بھی ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ڈیلیور نہیں کر سکے. تو اگین ایک وہ جو یو ٹرن کا پرسیپشن ہے پھر کریٹ ہو گیا کہ جی شاید ایف پی آر کا جو سٹرکچرل ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اس کو کسی اور طرح سے دیکھا جائے گا. اور ایک دم پھر کہا گیا نہیں چلیں جی اس کو اسی طرح سے ہم چلاتے ہیں. اور پھر آپ کا جو کیپ مین ہے وہ بالکل ایک دم ایک لمبی چھٹی پر چلا گیا. تو اس طرح کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا یہ عوام میں بڑی کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں. مطلب ایک جس ادارے کا چیئرمین ایک لمبی چھٹی پر ہو تو ہم تو کورٹس میں پیش ہوتے ہیں تو وہ ہنس کے پوچھتے تھے کہ جی وہ تو لگتا ہے بس پھر لمبی چھٹی. اور پھر وہ پرسیپشن صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ اب اس ٹیم کا اکنامیکل ٹیم کا حصہ نہیں ہے. جی اب کنکلوڈنگ کی طرف آتے ہیں، جی اب وقت کم رہ گیا ہے. تو چوہدری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے کیا پروپوزل دینا چاہیں گے اوور آل؟ اکانومی کے لحاظ سے تو میں ایک پروپوزل دوں گا جو کہ اندرونی ایک سٹوری ہے جو ہم جانتے ہیں آفیسرز، کہ اس کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس میں دونوں میں بائیفرکیٹ کر دینا چاہیے. جو اگر کوئی ڈائریکٹ ٹیکس کا چیئرمین آتا ہے تو ادھر اونرشپ نہیں ہوتی ہے انڈائریکٹ ٹیکس والوں کے پاس، اور انڈائریکٹ ٹیکس کا بندہ آتا ہے بہار کا جو ہے سربراہ تو وہ ڈائریکٹ ٹیکس والوں کی ریزرویشن تھوڑی ہو جاتی ہے. اچھا اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. ایک سر جب وہ میرا خیال 2 بندے جو آپ کے انصر جاوید غالباً تھے اور دوسرے کون تھے ملک صاحب، وہ وائس چیئرمین بنائے گئے تھے 2. پھر بھی ایک ایکسپیرینس یہ بھی ہوا تھا، چیئرمین تھے پھر ان کے نیچے عبداللہ یوسف صاحب کے زمانے تھا، یہ ان کے بعد تھا تو ایک چیئرمین تھے اور 2 ان کے وائس. تو یہ اس طرح سے کر کے ایک چیئرمین ہو اور 2 ان کو علیحدہ علیحدہ شعبے بنا دیے جائیں. 2 سیپریٹ باڈیز بنا دینی چاہیے. اچھا باڈی سیپریٹ آپ سمجھتے ہیں؟ ان کو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا ایکسپینڈیچر انوالو نہیں ہے. وہی لوگ ہو رہے ہیں سروس کے لوگ، وہ اس کو اونرشپ اپنے انڈائریکٹ ٹیکس والوں کو کہ ہمارا بندہ. اور یہ جو آپ نے بات پوچھی نا کہ مارکیٹ سے بندہ لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے یا
सर्विस का या सर्विस का बंदा हो, तो मैं कहूँगा सर्विस का बंदा फार बेटर है। और उसको बस ये इसके 2 विंग बना दें, इंडिपेंडेंट यूनिट, और देखें कि फिर कारकर्दगी जी इस लेवल पे। मेरा तो ये बहुत आप भी इन मतलब पूरे मुल्क के हवाले से और फिर इसको ख़ास तौर पे टैक्स के जो हमारे मईशत के हवाले से जो उनके आप क्या बट साहब मेरा तो ये ख्याल है कि जो बिज़नेस सेक्टर है ना, जो वो इस बात को नहीं देखता या उसको इन डेप्थ चीज़ों का नहीं पता होता, वो ये देखता है कि मुझे क्या सहूलियात है। देखिए अब तक हम तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इतनी सादी नहीं बना सके कि एक पढ़ा लिखा आदमी खुद अपनी रिटर्न भर ले। ये पूरी दुनिया में ही, अमेरिका में भी ऐसे होता है, नहीं तो यूरोप इसको में भी सादा ऐसे, वो करना ज़्यादा चाहिए, परेशान इसको सादा बिल्कुल इसको इतना सिंपल कर देना चाहिए। नहीं वो दुनिया में नहीं है, यहाँ कैसे होता या है? मैं थोड़ी सी पैसे खुश हो गए तो कोई नहीं देता ना। मैं इंटरवेंशन चाहता हूँ। मैं अपने भाई से जी, कोई बात साथ रेस्पेक्टफुली डिसएग्री चलिए, करूँगा। आपका एक्सपीरियंस आपको याद है मोहम्मद खां जुनेजो के टाइम में, यानी ये 87 गालबन टाइम था, 1 पेज रिटर्न दी थी, उसने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब ये है कि अब स्मूथली काम हो रहा है, रिटर्न की वजह से टैक्सेस में कमी नहीं आई। ये कह देना कि जी आम बंदा तो टैक्स रिटर्न सिंगल पेज की वो भी नहीं भर सकता और ना वो भर सकता है। इस वक्त ये सिस्टम बड़ा डेवलप हो चुका है और हमारा ये जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बड़ी हद तक कामयाब है, डॉक्यूमेंटेशन बड़ी हद तक है। अब ये जो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी का जो कंसेप्ट आ गया, ये इसमें मेरी रिजर्वेशन है। लेकिन दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, हर लिहाज से अच्छी होगी। लेकिन इस वक्त लेकिन उसमें अगर खौफ का आंसर ख़त्म कर दिया जाए, वो जो उसको डायरेक्ट कंप्यूटराइज कर दिया जाए और वो इंटरेक्शन जो है इंडिविजुअल टू वो ख़त्म हो जाए। नहीं अब ठीक है, इस वक्त टैक्स रिटर्न फाइलिंग के सिस्टम को ना छेड़ा जाए, इसको सादा ना किया जाए। ये अनडू करने वाली बात है। पिछले जो 15 साल में काम हुआ है, 20 साल में काम हुआ, 2001 से लेके आगे तक, वो सारा अनडू हो जाएगा। ऐसा ही जब प्राइवेटाइजेशन हो गई। जी बट सर मैं जो है ना, मैं एक बिजनेसमैन की सोच आपको बता रहा हूँ सर, चूँकि सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट मेरे वो उनका अपना एक्सपोजर है। मैं एक जनरल आपको, एक आम आदमी, एक आम छोटा बिजनेसमैन वो किस तरह देखता है। वो चाहता है कि मसाद में इस बार की जो रिटर्न जो जानी है, जिस तरह अभी तक नहीं आई, तो वो चाहता है कि मुझे जो मेरी अगले पूरे 1 साल की मैनेजमेंट है, जो मेरी टैक्स मैनेजमेंट आप उसे कह लें, बजट आए उसके साथ ही रिटर्न आ जाए। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। आपने सितंबर में रिटर्न देनी है, अभी तक नहीं आई भी, तो लिहाजा जब डेट जो कानून में दी गई है वो तो अभी स्टार्ट हो गई ना, वैसे सितंबर और जैसे देते रहेंगे, तो जब बजट नहीं तो साथ ही वो पूरी एक रिटर्न देने। दूसरी ये बात है कि बिजनेस सेक्टर इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता है कि मुझसे मेरा टैक्स, जब मैं कमा रहा हूँ तो मुझसे मेरा टैक्स ले लें और फिर मुझे मेरे साथ कोई हरासमेंट वाला सिलसिला ना हो। तो लिहाजा वो जो एक मुशर्रफ साहब के दौर में था कि विद होल्डिंग की मद में फ़ाइनल टैक्स रजीम चल रही थी, उसमें बिज़नेस सेक्टर बहुत मुतमिन था। लेकिन अब चूँकि ये सूरत हाल है कि अब तो ऐसा लगता है कि पुराना ऑर्डिनेंस जो 1979 का ऑर्डिनेंस था, वो वाली बात हो रही है कि हर केस का असेसमेंट होगी, हर चीज़ की इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट जो है ना जी, वो उन सब उसमें आना तो है। फालतू के लॉ में आपने ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है कि आप अपनी हियरिंग्स कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर आप देखें ना, तो लोग बड़े एक नोटिस जो है ना, वो लोगों की नींदें हराम कर देते हैं। फिर सिर्फ लोगों के रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ऐसा ही उनको अच्छा तरतीब। थैंक यू वेरी मच जी, आप हज़रात ने हमें वक्त दिया। जनाब चौधरी नज़ीर साहब और जनाब अफजल नूर साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में आपको तकलीफ़ देंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि आज जो मौजूदा बजट के हवाले से और मुल्क की ओवरऑल मईशत जो है, वो जो कोरोना वायरस की वजह से जो मसाइल है, उसके ऊपर कोई अच्छी प्रपोज़ल दी जा सके। आपने देखा कि हमने कोशिश की कि बेहतर से बेहतर जो राय दी जा सके, जो मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की मईशत और मुल्क की सियासत को सही लाइन पे चलाने के लिए क्या अमल किए जा सकते हैं, हमने कोशिश की। आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर हाज़िर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।